الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو ہے لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں اور لوگوں میں اس کی بڑی تشویش ہوتی ہے کہ پتہ نہیں ہے کیا نہیں ہے، وہ ہے فارمی مرغی سے متعلق۔ یہ جو برائیلر مرغی ہوتی ہے، فارمی مرغی جس کو کہا جاتا ہے، چکن جس کے گوشت کے بارے میں آئے روز مختلف افواہیں بھی ہوتی ہیں، اور پھر خریدنے جاؤ تو مہنگا بھی سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے۔ تو اس پر لوگ جو ہے نا اکثر پریشان رہتے ہیں کہ یہ کھانا چاہیے نہیں کھانا چاہیے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے۔ بعض مرتبہ اس کے اوپر مختلف قسم کی باتیں گردش کر رہی ہوتی ہیں کہ بھائی اس کو حرام کی فیڈ کھلائی جاتی ہے، یہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے۔ تو اس میں لوگ اکثر تشویش میں رہتے ہیں کہ بھائی یہ استعمال کرنا چاہیے یا نہیں۔ تو دیکھیں، اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ یاد رکھیں کہ ہر وہ حلال جانور جس کو اگر کوئی ایسی فیڈ یا کوئی ایسی غذا کھلائی جاتی ہو جس میں حرام کی آمیزش ہو، تو وہ اس وقت تک جو ہے وہ اس جانور کا گوشت کھانا، خاص طور پر جو مرغی چکن جس کے بارے میں چونکہ یہ چیز مشہور ہے کہ اس کو حرام کی فیڈ کھلائی جاتی ہے، تو اگر بالفرض والمحال اس کو حرام کی فیڈ بھی جو ہے دیگر فیڈ کے ساتھ مکس کر کے کھلائی بھی جاتی ہیں، تب بھی یہ دیکھنا ہے کہ اس گوشت سے، مرغی سے، چکن سے کوئی بدبو کی آمیزش تو نہیں ہے، یعنی وہ جو حرام فیڈ کھلائی گئی ہے اس کی بو تو نہیں آ رہی ہے اس کے گوشت سے، یا اس کے استعمال سے اس کا کوئی اثر اس میں تو نہیں آیا۔ اگر نہیں آیا ہے تو ایسی صورت میں وہ مرغی جو فارمی مرغی ہوتی ہے جس کو فیڈ دیتے ہیں اس طرح کا، تو اس کے کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، وہ شرعاً حلال ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں بعض مرتبہ یہی حلال جانور، یہی مرغی ادھر ادھر سے کوئی چیز اگر کھاتی ہے تو اس میں کوئی حرام چیز بھی کھا جاتی ہے، کوئی ایسا کیڑا مکوڑا کوئی چیز کھاتی ہے، تو صرف اس کے کھانے کی وجہ سے یہ چیز حرام نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے گوشت سے، اس چکن سے حرام کی کوئی بو وغیرہ، کوئی ایسی آمیزش وغیرہ تو نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ جائز ہے، شرعاً حلال ہے، اس میں کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چکن کھانے سے لوگ سست ہو رہے ہیں، مریل ہو رہے ہیں، لوگ نڈال ہو رہے ہیں، چونکہ یہ مرغی فارمی مرغی چند دنوں میں تیار کی جاتی ہے اور اس میں اس کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں، اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی ٹانگوں پر بھی کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے مختلف باتیں کی جاتی ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں، علماء کا کام، مفتیان کرام کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے کہ یہ چیز جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے۔ تو شرعی اعتبار سے یاد رکھیں کہ یہ جو ہمارے ملک میں چکن، مرغی اور اسی طریقے سے جو فارمی مرغی ہے، اس کا کھانا جائز ہے، حلال ہے، ناجائز نہیں ہے۔ جو لوگوں کے ہاں اس طرح کی چیز پھیلا دی جاتی ہے بعض مرتبہ، ایک بات۔ اور یہ جو دوسری بات ہے کہ اس کو کھانے سے سستی ہوتی ہے اور اسی طریقے سے آدمی نڈال ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، صحت اس سے متاثر ہوتی ہے، تو یہ کام علماء کرام اور مفتیوں کا نہیں ہے، یہ کام میڈیکل کا ہے، یہ کام طب کا ہے، ڈاکٹروں سے جا کر پوچھیں، کسی ماہر دیندار طبیب ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا کہ بھائی یہ صحت کے لیے کیسی ہے، یہ چکن فارمی مرغی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے تو وہ صورت کے پائے جانے کی وجہ سے ممانعت آئے گی اس میں، کہ اگر میڈیکل والے کہتے ہوں کہ بھائی اس کے کھانے سے صحت کو نقصان پہنچتا ہے، تو پھر تو اس سے بچنے کا حکم ہے کہ ہر وہ چیز
جو انسانی جان کے لیے خطرہ ہو، انسانی جان کو نقصان دیتی ہو، تو اس سے تو ویسے ہی آدمی کو بچنے کا حکم ہے۔ تو اس لیے صرف اس وجہ سے کہ فیڈ دی جاتی ہے یا اس کے لیے مختلف قسم کی افواہیں گردش کی ہوتی ہیں، افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، بسا اوقات اس طرح گردش کرتی ہیں خبریں، تو صرف گردش کی وجہ سے اور افواہوں کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ اس میں شرعی اعتبار سے جو چیز حرمت کا پہلو ہے وہ نہ پایا جائے۔